السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد قمر زمان ہے اور آج میں آپ کو لیکچر نمبر 1 یونٹ نمبر 1 ٹالرنس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھانے جا رہا ہوں۔ تو ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں ورڈز میننگ پڑھاتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے ورڈز میننگ لکھے ہیں، ان کو آپ نے کاپیوں میں اچھے طریقے سے لکھ لینا ہے اور بکس میں انڈر لائن کر لینا ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارے پاس ورڈ میننگ ہے ٹالرنس۔ ٹالرنس کا مطلب ہے بردباری، بیئر کا مطلب ہے برداشت کرنا، ہارڈ شپس کا مطلب ہے مشکلات، پیشنس کا مطلب ہے ہمارے پاس صبر کرنا یا صبر سے، ریونج کا مطلب ہے ہمارے پاس بدلہ لینا، اسی طرح ہمارے پاس کانکویسٹ کا مطلب ہے ہمارے پاس کامیابی یا فتح، فورگیو کا مطلب بخش دینا، ایمنیسٹی کا مطلب ہے عام معافی، ریفیوج کا مطلب ہے بنا لینا۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے 10واں ورڈ میننگ رسٹ کا مطلب ہے بدترین۔ اگلے ورڈ میننگ کی طرف جائیں تو ہمارے پاس ہے پریچ۔ پریچ کا مطلب ہے تبلیغ کرنا، اوکیزن کا مطلب ہمارے پاس موقع، ریکوگنائز کا مطلب ہمارے پاس پہچاننا، کسٹم کا مطلب ہے ہمارے پاس رواج، اگنورینس کا مطلب اسی طرح ہمارے پاس ہے جہالت، سرو کا مطلب ہمارے پاس خدمت کرنا، کانفلکٹ کا مطلب ہمارے پاس اختلاف، میننس کا مطلب ہمارے پاس ڈرانا دھمکانا، ڈیٹریوریشن کا مطلب ہمارے پاس خرابی۔ اسی طرح ہمارے پاس آخری جو ورڈ میننگ ہے اس کا مطلب ہے فوربیڈن کا مطلب ہے منع کرنا۔ یہ آپ سب کے ورڈ میننگ کمپلیٹ ہو گئے، اس کو آپ نے لکھ لینا کاپیوں پہ اور انڈر لائن کر لینا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کی طرف۔ تو اسٹوڈنٹس ورڈ میننگ کرنے کے بعد ہم اپنی ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ ٹرانسلیشن میں ہمارے پاس پہلی لائن ہے ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈ شپس ود پیشنس۔ اس لائن میں ہمارے پاس ورڈ ہے ٹالرنس، اس کا مطلب ہے بردباری، بیئر کا مطلب ہے برداشت کرنا، ہارڈ شپس کا مطلب ہے مشکلات اور پیشنس کا مطلب ہے صبر سے۔ تو اس لائن کی ٹرانسلیشن ہمارے پاس یوں ہوگی کہ بردباری سے مراد اپنی تکلیفوں کو، مشکلات کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ اٹ آلسو مینس ٹو بیئر تھنگز یو ڈو ناٹ لائک۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان چیزوں کو آپ برداشت کریں جو آپ کو نہیں پسند۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر وین یو آر ان اے پوزیشن ٹو ٹیک ریونج، جب آپ بدلہ لینے کی حالت میں ہوں، بٹ یو ڈو ناٹ ڈو سو یو آر ڈسپلینگ ٹالرنس، لیکن آپ ایسا نہ کریں تو آپ بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اس لائن میں ہمارے پاس ورڈ ہے ریونج، اس کا مطلب ہے بدلہ لینا۔ تو اگلی لائن ہمارے پاس دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم از اے ماڈل آف ٹالرنس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بردباری کا ایک نمونہ تھے۔ ہی نیور وشڈ ill فار اینی ون، انہوں نے کبھی کسی کا برا نہ چاہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said that the رسول صلی اللہ علیہ وسلم never took revenge upon anyone۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ابو سفیان was the worst enemy of Islam before he became a Muslim۔ ابو سفیان مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ اس لائن میں ہمارے پاس ورڈ آیا ہے برسٹ، اس کا مطلب ہے بدترین۔ تو اگلی لائن ہمارے پاس ابو سفیان ایٹ دی کنکویسٹ آف مکہ، دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم not only forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who refused in his house۔ فتح مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے بخشا بلکہ اس کو یہ عزت بھی دی، یہ کہہ کر، یہ اعلان کر کے کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے عام معافی ہے۔ اس لائن میں ہمارے پاس ورڈ ہے جی ایمنیسٹی، اس کا مطلب ہے عام معافی، فورگیو بخش دینا اور ریفیوج بنا لینا۔ اگلی لائن ہمارے پاس when the رسول صلی اللہ علیہ وسلم went to Taif to preach Islam the people there threw a stone at him۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں اسلام کی تبلیغ کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پتھر برسائے۔ حضرت جبرائیل asked the رسول صلی اللہ علیہ وسلم on the occasion of trial۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم speak if you so wish I will destroy them۔ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بولیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو کیا میں انہیں تباہ کر دوں۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک لائن میں لفظ آیا کہ پریچ کا مطلب ہے تبلیغ کرنا، اوکیزن کا مطلب ہے ہمارے پاس موقع۔ اگلی لائن میں ہمارے پاس دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم replied او gracious and merciful Allah show them the right path for they do not know what they are doing۔ اے عظیم اور مہربان اللہ انہیں سیدھی رستہ دکھا، انہیں سیدھے رستہ دکھا کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ they do not recognize me، وہ مجھے نہیں پہچانتے، وہ مجھے نہیں جانتے۔ recognize لفظ ہے اس میں، اس کا مطلب پہچاننا، جاننا۔ تو اگلی لائن ہمارے پاس they do not know I am Muhammad the رسول of اللہ، وہ نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ make it known to them that I am their well wisher، I am their great well wisher، انہیں یہ بات جاننے پہ مجبور کر کہ میں ان کا عظیم خیر خواہ ہوں۔
وی شوڈ فالو دا ٹیچنگز آف آور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. وی لرن فرام ہز لائف ہاؤ مچ ٹالرنس ہی پریکٹس. ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کیسے بردباری کا مظاہرہ کیا. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوڈ گریٹ ٹالرنس تھرو آؤٹ ہز لائف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں بردباری کا مظاہرہ کیا. ہی ایون پریڈ فار ہز اینیمیز اینڈ فار دوز ہو ٹربلڈ ہم. انہوں نے حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کی اور ان کے لیے بھی جنہوں نے ان کو مصیبت اور مشکل میں ڈالا. ان ہز لاسٹ ایڈریس, آخری خطبے میں, دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ریونج فار بلڈ شیڈ ایز واز دی کسٹم ان دی ڈیز آف اگنورینس بیفور اسلام از فوربیڈن. اسلام سے پہلے دور جہالت کے دنوں میں جیسے کہ بدلہ لینا خون کا عام تھا, آج منع کیا جاتا ہے. I forgave those who murdered my cousin Ibn Rabi. اس لائن میں ہمارے پاس لفظ آیا forgave کا مطلب ہے ہمارے پاس بخش دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو بخش دیتا ہوں جنہوں نے میرے کزن ابن ربی کو قتل کیا. اگلی لائن ہمارے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I served the Rasul for 10 years. By Allah, he never objected to anything I said or did. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی کسی بات پر نہیں ٹوکا جو میں نے کہی اور کی. اگلی لائن ہمارے پاس We as Muslims should follow the noble examples of the tolerance set by our Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مسلمان ہونے کے تحت ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بردباری کی مثالوں پر عمل کریں. The deterioration and conflict prevailing in society due to the lack of tolerance. ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہوئی خرابی اور اختلاف ہماری بردباری کی کمی کی وجہ سے ہے. This menace can only be cured by following the examples set by our beloved Rasul حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس خرابی کو, اس دھمکیوں کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ مثالوں پر عمل کر کے ہی صحیح کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہماری ٹرانسلیشن یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے. امید آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی. تعلیم میں اقوام کی تعبیر